Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. अक्टूबर 1985 अकीली लाउरो नामी एक इटालियन क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे आकर रुकती है। ये इस क्रूज शिप के सफर का 5वां दिन था जिसने इटली के शहर जेनोवा से अपना सफर शुरू किया था। इसमें टोटल 748 पैसेंजर्स और 450 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे 651 पैसेंजर्स शिप से उतरकर बसेस में बैठ चुके थे। ये लोग पिरामिड साइट सीइंग के लिए कायरो जा रहे थे। इनकी रवानगी के बाद शिप कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 97 पैसेंजर्स के साथ क्रूज शिप की डायरेक्शन 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दी। यहाँ 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट वापस से क्रूज शिप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान्ड था, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस से अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहां अकीली लाउरो का कोई नामो निशान नहीं था। पहले उनको बताया गया कि सुइज कैनाल जाने वाली ट्रैफिक की वजह से क्रूज शिप को देर हुई है, लेकिन जब 3 घंटे इंतजार के बावजूद भी क्रूज शिप वहां नहीं पहुंची, तब उनको सब कुछ सच बता दिया गया। मालूम क्या पड़ता है कि अकीली लाउरो को हाईजी 7 पैसेंजर्स के बीच में 4 हाईजैकर्स भी थे। उन्होंने अपने वेपन्स शायद किसी फ्यूल टैंक में डालकर स्मगल किए थे, जिसकी वजह से उनके रूम में बहुत ज्यादा स्मेल थी। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से निकलने के फौरन बाद वो अपने रूम में बैठकर हेयर ड्रायर की मदद से अपने हथियारों को खुश्क कर रहे थे। तभी एक वेटर फ्रूट सर्व करने के लिए उनके रूम में आ गया, जो कि गलती से खुला हुआ था। शायद उनको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के करीब शिप हाईजैक ही नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि अब भांडा फूट चुका था तो वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में गए और पैसेंजर्स को खौफजदा करके उनको हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। ये हाईजैकर्स कौन थे और आखिर इनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। एक हॉस्टेस ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो नॉर्वेजियन नेशनल है। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे ऑपरेटर ने एक SOS कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकीली लाउरो शिप हाईजैक हो चुकी है। ये SOS कॉल स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस SOS मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को मालूम नहीं था और उन्होंने रेडियो रूम पे कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। एक हाईजैकर ने लाउड स्पीकर पे शिप कैप्टन को फ्रंट ब्रिज पे आने को कहा। जब कैप्टन गेरार्डो डी रोजा पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मशीन गन के चंद फायर से हुआ। हाईजैकर्स ने जोर जोर से अरबिक लैंग्वेज में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में 500 किलोमीटर दूर सीरियन पोर्ट टार्टर्स चलने को कहा। यही वो पॉइंट था जब शिप कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि ये नॉर्वेजियन नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने शिप कैप्टन को ये भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहें कि वो अपनी ड्यूटीज नॉर्मली करते रहें, लेकिन किसी भी हॉस्टेज के आसपास नजर नहीं आए। बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन के पास हाईजैकर्स के ऑर्डर्स मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अकेली लाउरो इजिप्ट के पोर्ट सईद के बजाय अब सीरिया की तरफ रवां दवां थी। डरे सहमे हॉस्टेजेस और शिप के क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 7 तारीख का सूरज डूबने वाला था और हाईजैकर्स ने तमाम हॉस्टेजेस को जमीन पे ही सो जाने को कहा। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिलने वाले SOS मैसेज ने पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी क्योंकि ये उन्हीं की क्रूज शिप थी, लेकिन US ने पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उनको मालूम पड़ा कि क्रूज शिप में अमेरिकन नेशनल्स भी हैं, तो US क्राइसिस मैनेजमेंट भी हरकत में आ गई। ये उनकी नजर में एक टेररिस्ट अटैक था और US की टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशंस की कोई पॉलिसी नहीं थी। पर मसला ये था कि इस हाईजैकिंग में अभी तक 3 अलग अलग कंट्रीज अफेक्ट हो चुकी थी। US के पैसेंजर्स थे, इटली की शिप थी और हादसा इजिप्ट की टेरिटरी में हुआ था। तो अब बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सी कंट्री को एक्शन लेना चाहिए। US का ख्याल था कि शिप इटली की है, तो इस वजह से पहले इटली को एक्शन लेना चाहिए। पर इटालियन गवर्नमेंट इस हाईजैकिंग को ताकत के जोर पर नहीं बल्कि नेगोशिएशंस के जरिए हल करना चाहती थी।
کیونکہ اٹلی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میڈیٹرینین کنٹریز میں اس کا نام خراب ہو، پر یو ایس ان ہائی جیکرز کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہتا تھا، لہذا یو ایس نے میڈیٹرینین کے کوسٹ پہ تمام کنٹریز کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اکیلی لاورو کو اپنے ڈاک پہ آنے کی اجازت نہ دے۔ اگلی صبح یعنی 8 اکتوبر کو اکیلی لاورو سیریا کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیپٹن نے ٹارٹس پورٹ پہ آنے کی پرمیشن مانگی، لیکن کیونکہ یو ایس پہلے ہی سب کو الرٹ کر چکا تھا، سیرین اتھارٹیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ہائی جیکرز نے ہوسٹیجز کو ان کی نیشنلٹی کے حساب سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ امریکنز اور جیوز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے ٹوٹل 20 پیسنجرز الگ کیے، جن میں ایک اولڈ ایج کپل بھی تھا۔ میریلن کلنگ ہوفر اور ویل چیئر پہ بیٹھے 69 ایئرز کے ان کے ہسبینڈ لیون کلنگ ہوفر۔ ہائی جیکرز نے ان 20 لوگوں کو اوپر کے ڈیک پر شفٹ ہونے کو کہا، لیکن لیون کلنگ ہوفر اپنی کنڈیشن کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی بیوی نے ان کو اکیلے چھوڑنے پر شور مچایا، لیکن ہائی جیکرز نے بندوق کی زور پر ان کو چپ کروا دیا۔ لیون کلنگ ہوفر اس بات پر کافی ناراض تھے اور لگاتار ہائی جیکرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کافی وقت تک جب اکیلی لاورو کو سیریا میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ملی، تب ہائی جیکرز نے آخر کار اپنی ڈیمانڈز ریڈیو کے ذریعے سیرین اتھارٹیز کے سامنے رکھ دی۔ 4 میں سے ایک جو ان کا لیڈر لگ رہا تھا، اس نے ریڈیو پہ بتایا کہ ان کا تعلق PLF یعنی پیلسٹین لبریشن فرنٹ سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ان کے 50 ساتھیوں کو رہا کر دے۔ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ خود کو نارویجن بتانے والے اصل میں فلسطینی تھے۔ اس ہائی جیکر کا نام یوسف مجید مولکی تھا اور اس نے آخر میں کہا کہ اگر 3 بجے تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئیں تو شپ میں موجود جوز کو ایک ایک کر کے وہ مارنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ کیس اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکا تھا، جس میں 3 اور کردار بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو گئے: سیریا، اسرائیل اور پیلسٹین۔ ہائی جیکرز کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن قریب آنے لگی، لیکن نہ ہی ان کی ڈیمانڈز پوری ہوئیں اور نہ ہی کوئی نیگوسیشن ٹیم شپ تک پہنچ پائی۔ 3 بجے انہوں نے ٹارٹس پورٹ کو ایک میسج بھیجا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک امریکن پیسنجر کو مار چکے ہیں اور اب دوسرے کی باری ہے، پر ٹارٹس آفیشلز نے ان کی بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا اور کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ہائی جیکرز کو جب لگا کہ ان کی دال یہاں نہیں گلے گی تو انہوں نے کیپٹن کو سائپرس جانے کو کہا۔ اس دوران یو ایس انٹیلیجنس نیٹ ورک میں یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ ایک امریکن پیسنجر کو مار دیا گیا ہے، پر دوسری طرف اس بات کی کوئی کنفرمیشن بھی نہیں تھی۔ اب کیونکہ ہائی جیکرز کی شناخت ہو چکی تھی تو اٹلی نے فلسطینی پریزیڈنٹ یاسر عرفات سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کیا، جو کہ پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی تھے، اور ان سے پوچھا کہ کیا PLO کی اس ہائی جیکنگ میں کوئی انوالومنٹ تو نہیں ہے۔ یاسر عرفات نے نہ صرف اس ہائی جیکنگ کو ڈس اون کیا بلکہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک نیگوسیشن ٹیم بھی ایجپٹ روانہ کر دی۔ اس ٹیم میں ابو عباس بھی تھے، جو کہ PLF کے لیڈر تھے۔ ابو عباس نے سائپرس کے ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے ہائی جیکرز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ وہ فوراً ایجپٹ کے پورٹ سعید پر جائیں اور تمام پیسنجرز کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ مولکی، جو ہائی جیکرز کا لیڈر تھا، اس نے ابو عباس کی بات مانتے ہوئے کیپٹن کو ایجپٹ کے پورٹ سعید جانے کو کہا۔ ایجپٹ پہنچنے پر ابو عباس نے کیپٹن سے بھی معافی مانگی اور ہائی جیکرز کے ساتھ اکیلے میں کچھ بات چیت بھی کی۔ اصل میں اٹلی اور ایجپٹ اس معاملے کو بغیر ہاتھ میلے کیے ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ معاملہ پیلسٹین اور اسرائیل کا تھا اور کون چاہے گا کہ دوسرے کی لڑائی میں اپنے گھر کو گندا کرے۔ پر یو ایس چاہتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کی جائے۔ یو ایس کے پروٹیسٹ کے باوجود نیگوسیشن اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ اٹلی اور ایجپٹ چاہتے تھے کہ ہائی جیکرز کو PLO کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پھر خود ہی ان کو شپ ہائی جیک کرنے کے جرم میں سزا دیں گے۔ اگلے دن یعنی 9 اکتوبر کو کیپٹن ڈیروزا نے پبلکلی ایک ریڈیو میسج کر کے سب کو یقین دلایا کہ شپ پر موجود تمام پیسنجرز اور کرو بالکل سیف ہیں۔ اس میسج کے بعد اٹلی اور ایجپٹ نے ہائی جیکرز کو سیف پیسج دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ٹگ بوٹ اکیلی لاورو تک لائی گئی جس میں 4 ہائی جیکرز بیٹھ کر ایجپٹ کے مین لینڈ میں آ کر غائب ہو گئے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ نیگوسیشن کامیاب ہو گئی ہیں اور ہائی جیکرز نے اپنی ڈیمانڈ واپس لے لی ہے۔
پر اصل میں ہائی جیکرز نے کیپٹن ڈیروزا سے بندوق کے زور پہ یہ میسج براڈ کاسٹ کروایا تھا۔ جی ہاں، جب سیرین آفیشل شپ کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے تبھی انہوں نے اصل میں ہی ایک پیسنجر کو مار دیا تھا، اور وہ پیسنجر تھا ویل چیئر پہ بیٹھا لیون کلنگ ہوفر۔ ہائی جیکرز نے کلنگ ہوفر کی لاش کو سمندر میں ہی پھینک دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ملنے والی اس خبر نے ایک تہلکہ سا مچا دیا۔ ہائی جیکرز جن کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا وہ اصل میں ایک بہت بڑا جرم کر کے ایجپٹ کی سرزمین پر غائب ہو چکے تھے۔ اب ساری بندوقوں کا رخ ایجپٹ کی طرف ہو گیا۔ اٹلی نے ایجپٹ کو کہا کہ ہائی جیکرز ان کے حوالے کیے جائیں، لیکن ایجپٹ بھی اس معاملے سے دور بھاگ رہا تھا۔ ایجپشن پریزیڈنٹ حسنی مبارک نے کہا کہ ہائی جیکرز ایجپٹ چھوڑ گئے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں ہیں، لیکن اصل میں یو ایس انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ ایجپٹ ان کو ایک پلین میں بٹھا کر ٹونیشیا بھیج رہا ہے، جہاں ان کو پی ایل او ریپرزینٹیٹو اپنی حراست میں لے لیں گے۔ 10 اکتوبر کو شام 6 بجے ایجپٹ کی المازا ایئر بیس سے ایک سیویلین ایئر کرافٹ روانہ ہونے والا تھا، جس میں چاروں ہائی جیکرز کو ٹونیشیا کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا۔ پر نہ ہی ہائی جیکرز کو، نہ ہی اٹلی اور نہ ہی ایجپٹ کو معلوم تھا کہ یو ایس کرائسس مینجمنٹ اس جہاز کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹ کرنے والے ہیں۔ 4 F-14 فائٹرز، 2 KA-60 ایئر ٹینکرز اور 2 E-2C ریڈار پلینز نے میڈیٹرینین کے اوپر ہی پیٹرولنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہائی جیکرز کے پلین نے ٹیک آف کیا، یو ایس ایئر فورس کے فائٹر جیٹس الرٹ ہو گئے اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ 1.5 گھنٹے ہوا میں رہنے کے بعد F-14 ایئر کرافٹس نے جہاز کو گھیر لیا اور پائلٹ کو کہا کہ وہ اٹلی میں نیٹو کی ایئر بیس سیگونیلا میں لینڈ کریں۔ پائلٹ نے ایجپشین ایئر بیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن E-2C ریڈار پلینز نے پہلے ہی اس کے ریڈیو سگنل جیم کر رکھے تھے، لہذا پائلٹ کا ایجپشن بیس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا۔ پائلٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور اس نے سسلی کی طرف جہاز موڑ دیا۔ 11 اکتوبر رات کے 12:10 پر جہاز سیگونیلا ایئر بیس سسلی پہ لینڈ کر گیا۔ اس آپریشن کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اٹلی کو خود اس آپریشن کے بارے میں تب معلوم پڑا جب جہاز سیگونیلا ایئر بیس پہ لینڈ کرنے والا تھا۔ اب کیونکہ یہ جہاز اٹلی میں لینڈ ہوا تھا، شپ بھی اٹلی کی ہائی جیک ہوئی تھی اور مرڈر بھی اٹالین شپ پہ ہی ہوا تھا، اسی وجہ سے پہلا حق اٹلی کا تھا کہ وہ ان کی کسٹڈی لیں، لیکن یو ایس چاہتا تھا کہ ان کی کسٹڈی وہ لیں گے۔ لینڈ ہونے والے جہاز کو 80 یو ایس کمانڈوز نے گھیر لیا اور 80 کمانڈوز کو 300 اٹالین کمانڈوز نے۔ کئی گھنٹوں تک اٹالین اور یو ایس ڈپلومیسی کی میٹنگ جاری رہی اور پھر آخر کار صبح کو واشنگٹن سے ایک کال آئی اور انہوں نے امریکن سولجرز کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اٹلی اور امریکہ کے بیچ ایگریمنٹ اس شرط پر ہوا تھا کہ اٹلی ان ہائی جیکرز کو سزا دلوائے گا۔ اٹالین ٹروپس نے جہاز میں ان 4 ہائی جیکر سمیت ایک اور اہم شخصیت کو بھی پایا، اور وہ تھا پی ایل ایف کا لیڈر اور یاسر عرفات کا بھیجا گیا ابو عباس۔ ابو عباس کی جہاز میں موجودگی کی وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی نے یہ ساری ہائی جیکنگ پلان کی تھی، پر یاسر عرفات کو اس کا علم تھا کہ نہیں، اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی۔ ہائی جیکنگ کے ساتھ کنیکشن میں ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے اٹلی نے ابو عباس کو چھوڑ دیا، جبکہ چاروں ہائی جیکرز پر کیس چلا کر ان کو سزا دی گئی۔